معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 6، مارچ کے فسادات، لاہور۔ سب ہیڈنگ: 4 مارچ کو ہنگامے پھوٹ پڑے۔ بلا شبہ 4 مارچ کی صبح لاہور میں اس جارحانہ اور کشیدہ صورتحال کے ساتھ طلوع ہوئی جس کا لاوا کئی ماہ سے اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ 3 مارچ کی شام کو ہونے والے جلسے میں ہندوؤں اور سکھوں نے مشترکہ فیصلہ کیا تھا کہ اگلے روز ہندو اور سکھ طلباء گورنمنٹ کالج کے قریب گول باغ میں جمع ہوں گے اور اپنے مسائل کا اظہار کریں گے۔ گورنر جینکنز نے برطانیہ کے وزیر امور ہند لارڈ پیتھک لارنس کو ایک تار ارسال کیا جس کی ایک کاپی وائسرائے ویول کو بھی بھیجی گئی۔ انہوں نے تار میں لکھا، گزشتہ روز 3 مارچ کو لاہور میں مسلمان پرجوش اور خوش تھے، غیر مسلم بالخصوص سکھ زیادہ مشتعل تھے، اور رات کو غیر مسلموں کا ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں کانگریس اور سکھوں کے لیڈروں نے اشتعال انگیز تقریریں کی۔ آج 4 مارچ کو یہاں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات ہوئے۔ صبح کے وقت طلباء، جن کی اکثریت ہندوؤں کی تھی، کا پولیس سے تصادم ہوا اور بعد ازاں مشتعل طلباء نے پولیس دفتر پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کی جس سے 30 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے اور 2 چل بسے۔ پولیس نے گولی چلا دی جس سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ دوپہر کو لاہور شہر میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ ابھی تک 6 پولیس اہلکار ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ 59 زخمی ہوئے جن میں سے 20 کی حالت زیادہ تشویشناک ہے۔ پولیس ابھی تک صورتحال پر قابو پانے میں لگی ہوئی ہے اور مجھے مکمل حالات کا علم نہیں۔ فوجی دستے بھی تیار حالت میں کھڑے ہیں۔ کانگریس اور سکھ جماعتیں مسلمانوں کی حکومت کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں۔ ابھی تک نواب ممدوٹ نے مخلوط حکومت بنانے میں کوئی پیش رفت نہیں کی اور وہ اب نچلی ذاتوں اور عیسائیوں کے ارکان کو ساتھ ملا کر وزارت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صورتحال گمبھیر ہے اور بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تصادم ناگزیر نظر آ رہا ہے۔ میں نے ممدوٹ سے کہا کہ وہ ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کریں کیونکہ اس کے بغیر ان کی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ ان حالات کا متبادل دفعہ 93 کا نفاذ ہے جو اگرچہ اطمینان بخش نہیں لیکن پنجابی شاید اسے قبول کر لیں۔ ومل اسار جو ان دنوں اسکول میں جاتی تھیں نے اپنی یادیں سناتے ہوئے بتایا کہ وہ اور ان کی دیگر ہم جماعت لڑکیاں تانگے پر اندرون لاہور سے اپنے اسکول میں جاتی تھیں۔ اس روز ہم نے حالات خراب دیکھ کر تانگا واپس موڑ لیا۔ اسی طرح اقبال سنگھ جو دیال سنگھ کا طالب علم تھا، وہ کالج جاتے ہوئے جھڑپوں میں پھنس گیا لیکن پھر کوشش کر کے بحفاظت قلعہ گجر سنگھ میں اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ امر ناتھ سہگل اس وقت گورنمنٹ کالج کے اندر تھا جب پولیس نے ہندو اور سکھ مظاہرین پر گولی چلائی۔ اگلے روز وائسرائے ویول کے نام ایک ٹیلی گرام میں گورنر جینکنز نے انہیں مطلع کیا کہ لاہور میں رات 10 بجے سے صبح 7 بجے تک کرفیو لگا دیا گیا ہے اور عوامی اجتماعات، جلوسوں اور 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 4 اور 5 مارچ کی رات سکون سے گزری لیکن 5 مارچ کی صبح کو فرقہ وارانہ تشدد ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ لاہور سے کچھ فاصلے پر کاموں کی ضلع گوجرانوالہ میں ہندوؤں اور سکھوں کے ہجوم نے ٹرین روک کر ایک بوگی کو آگ لگا دی۔ اسی تار میں گورنر نے وائسرائے کو بتایا کہ امرتسر میں 6 اور 7 مارچ کو فسادات کا خطرہ موجود ہے کیونکہ سکھوں نے ہولی اور ہولا تہوار کے موقع پر جارحانہ مظاہروں کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ ملتان سے بھی ایسے واقعات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ روزنامہ ٹریبیون نے 5 مارچ 1947 کی اشاعت میں ایک روز قبل کے واقعے کی خبر دیتے ہوئے لکھا کہ مسلمانوں کے
متوقع اقتدار کے خلاف اقلیتوں کا پہلا مظاہرہ ہوا۔ پولیس نے 7 مواقع پر گولی چلائی جبکہ درجن بھر مرتبہ لاٹھی چارج کیا۔ دیانند اینگلو ویدک کالج کا سال چہارم کا طالب علم رتن چند فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ وہ اس وقت ہاسٹل میں کھڑا تھا۔ شام کو پولیس نے لاجپت رائے ہال کے سامنے سے فائرنگ کی۔ گول باغ میں گولی لگنے سے زخمی ہونے والا ایک اور طالب علم ہسپتال میں چل بسا۔ 60 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 27 کو میو ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ چوک مٹی کے قریب ہندوؤں اور سکھوں کے ایک جلوس پر حملہ کیا گیا، چنانچہ میدان جنگ لگ گیا اور چاقوؤں اور چھریوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ تقریباً 60 سے 70 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 6 ہسپتال میں جا کر چل بسے۔ 2 کانسٹیبلوں کا بھی قتل کر دیا گیا۔ شام کو کشیدگی میں کچھ کمی آ گئی کیونکہ ضلع مجسٹریٹ ڈپٹی کمشنر مسٹر ایوسٹس نے اگلے 10 روز کے لیے 8 بجے سے صبح 7 بجے تک شہر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ مسٹر ایوسٹس نے نصف شب سے کچھ پہلے اخبار دی ٹریبیون کے نمائندے کو بتایا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے۔ فوج کو طلب کر کے تیار حالت میں کھڑا کر دیا گیا۔ جسٹس کھوسلا نے اس ضمن میں ایک اور پہلو پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 4 مارچ کو صبح 10 بجے طلباء نے انارکلی سے گول باغ کی طرف ریلی شروع کی۔ وہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ پولیس نے ضلع کچہری کی طرف جانے والے راستے مکمل بند کر رکھے تھے۔ جب مظاہرین کو ضلع کچہری کی طرف نہ جانے دیا گیا تو وہ گورنمنٹ کالج کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ تاثر دیا کہ وہ ہڑتال کر رہے ہیں۔ کالج کے پرنسپل مسٹر بخاری نے پولیس طلب کر لی، جس نے ہجوم پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ سے کئی ہلاکتیں ہوئیں۔ غیر مسلموں کے ایک اور گروپ کا دوپہر کے وقت نیشنل گارڈ سے تصادم ہوا۔ اس کے بعد شہر کے کئی حصوں میں غیر مسلموں کو چھرا گھونپنے کے کئی واقعات ہوئے، جس سے باقاعدہ فسادات شروع ہو گئے۔ سوا، سرخ بازار اور چوک رنگ محل میں ہندوؤں کی کئی دکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ شام تک میو ہسپتال میں غیر مسلموں کے زخمی یا ہلاک ہونے والے 37 افراد لائے گئے۔ سب ہیڈنگ 5 مارچ کو گورنر راج کا نفاذ۔ وائسرائے ویول کے ساتھ مشاورت کے بعد گورنر جینکنز نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی دفعہ 93 کے تحت صوبے کا انتظام خود سنبھال لیا۔ اس قانون کے تحت ہنگامی حالات میں گورنر راج لگایا جا سکتا تھا۔ یہ گورنر راج 14 اگست تک برطانوی اقتدار ختم ہونے تک نافذ رہا۔ گورنر کی طرف سے مسلم لیگ کو حکومت بنانے سے روکنے پر کافی تنازع پایا جاتا ہے۔ گورنر کا موقف یہ تھا کہ مسلم لیگی رہنما نواب ممدوٹ انہیں یہ قائل کرنے میں ناکام رہے کہ ایوان میں ان کو مستحکم اکثریت حاصل تھی۔ ممدوٹ اور جینکنز کے درمیان 5 مارچ کو ہونے والی خط و کتابت کا لہجہ کافی تیز تھا، جس میں نواب ممدوٹ گورنر کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ کے 80 ارکان تھے، 4 ارکان شیڈیول کاسٹ، 1 یورپی رکن اور 2 ہندوستانی رکن بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا تو حمایت کرنے والے ارکان کی تعداد 100 تک پہنچ جائے گی۔ جینکنز نے جواب دیا کہ آپ واضح طور پر ثابت کریں کہ آپ کو مطلوبہ تعداد کی ارکان حمایت حاصل ہے اور ان ارکان کے نام تحریری طور پر پیش کریں، اور جو ارکان مسلم لیگ کے نہیں تھے ان کی طرف سے تحریری بیان دیا جائے کہ وہ ایوان میں مسلم لیگی امیدوار کو اعتماد کا ووٹ دیں گے۔ تاہم ممدوٹ مصر رہے کہ ان کے پاس 90 ارکان کی حمایت موجود ہے، جو 100 تک بڑھنے کی امید ہے۔ گورنر نے 5 مارچ کو یہ جواب دیا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی حکومت جو ایوان کا اعتماد نہ رکھتی ہو وہ ہمارے موجودہ مسائل حل نہیں کر سکتی، اور اب یہ آپ ممدوٹ پر ہے کہ آپ کو اضافی وقت میں دیگر فریقوں سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ میں یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ اور ہندو اور سکھ رہنماؤں کی طرف سے حالیہ فرقہ وارانہ فسادات کی مذمت میں بیان جاری ہونے سے بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ بالخصوص آپ کی طرف سے بیان کا زیادہ خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس تجویز پر ممدوٹ نے فوری طور پر عمل کیا اور امن کی اپیل کی۔ ان کے بعد میاں افتخار الدین اور ممتاز دولتانہ نے بھی
بھیم سین سچر اور سورن سنگھ سے کہا کہ امن کی بنیاد رکھنے کے لیے تمام مذاہب کے نمائندہ ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے۔ وہ رضامند ہو گئے۔ چنانچہ ان رہنماؤں کی 6 مارچ کو دیوان بہادر ایس پی سنگھا، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور عیسائی رہنما کے گھر پر ملاقات ہوئی۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں ماسٹر تارا سنگھ اور ڈاکٹر گوپی چند بھرگاو بھی شامل تھے۔ اینگلو انڈین رکن اسمبلی C.E. گبن کو کمیٹی کا ایلچی مقرر کیا گیا تاکہ وہ امرتسر جا کر تارا سنگھ سے ملاقات کرے۔ البتہ پولیس نے انہیں بتایا کہ امرتسر میں فرقہ وارانہ فسادات کے باعث فی الحال ماسٹر تارا سنگھ سے رابطہ ممکن نہیں۔ کچھ دنوں بعد ماسٹر تارا سنگھ لاہور آئے اور امن کمیٹی سے ملاقات کی، لیکن مسلم لیگ، کانگریس اور سکھوں کے درمیان اختلافات کی خلیج برقرار رہی۔ جینکنز کی طرف سے انہی دنوں وائسرائے ویول کو بھیجے گئے تار میں بتایا گیا کہ حالات اب قابو میں تھے، البتہ اکا دکا چھرا کھوپنے کے واقعات ہوتے رہے۔ اس سے پہلے لاہور ایریا کمانڈر نے دوپہر 2 بجے فوج کی 2 بٹالین نفری تعینات کر کے حکم دیا کہ امن و امان بحال کیا جائے اور مظاہرین کو غیر مسلح کیا جائے۔ کمانڈر نے رپورٹ دی کہ جیسے ہی فوج نے گشت شروع کیا تو شرپسند سڑکوں سے کھسک گئے۔ کرفیو میں اگلے مسلسل 48 گھنٹے کی توسیع کر دی گئی۔ میں نے جن متعدد ہندوؤں اور سکھوں سے انٹرویو کیے، ان میں ایک نقطے پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی کہ مسلمانوں کی اکثریت والی پولیس نے مسلم لیگ کی 34 روزہ احتجاجی تحریک میں تو ایک بھی گولی نہیں چلائی، جبکہ لاہور میں غیر مسلم طلباء کے مظاہرے پر پہلے روز ہی گولی چلا دی گئی، جس سے کئی نوجوان زخمی اور ہلاک ہوئے۔ بہرحال 5 مارچ کے بعد تشدد اندرون لاہور کے کئی حصوں میں پھیل گیا۔ کناری بازار، کیسرا بازار اور رنگ محل میں دکانیں لوٹنے اور جلانے کے کئی واقعات ہوئے۔ جب ہندوؤں نے مزاحمت کی کوشش کی تو ایک سب انسپکٹر پولیس کی نفری کے ساتھ وہاں آیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ ایک ہندو نوجوان نے سب انسپکٹر کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے فائرنگ کر دی، جس سے نوجوان موقع پر ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ پورے شہر میں کشیدگی پھیل گئی، اسکول بند ہو گئے اور والدین نے بچوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ سکھوں اور کانگریس کی طرف سے 11 مارچ کو یوم احتجاج منانے کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں، کیونکہ حکومت نے ہر قسم کے مظاہروں اور اجتماعات پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ تصادم، خون ریزی اور پرتشدد واقعات کے باوجود لاہور کا بیشتر علاقہ پرامن ہی رہا۔ کئی علاقوں میں عمائی دین نے مل کر اتفاق کیا کہ وہ اپنے علاقے میں تشدد کی اجازت نہیں دیں گے۔ لاہور کے کئی ہندوؤں کی جانب سے یہ اپیل جاری کی گئی۔ ہم زیر دستخطی کوچا میلا رام اندرون بھاٹی گیٹ کے رہائشی ہندو خضر حیات حکومت کے استعفے کے بعد 4 مارچ سے پیدا ہونے والی صورتحال اور مسلمان ہندوؤں اور سکھوں میں سیاسی اختلافات کے نتیجے میں خون ریزی اور جلاؤ گھیراؤ کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان ہمسایوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اقلیت ہونے کے باوجود ہماری حفاظت کی۔ انہوں نے مشکل کے وقت ہمیں درکار تمام سہولیات بھی فراہم کی۔ امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی وہ ایسی ہی مہربانی کا ثبوت دیں گے۔ ہم اپنے ہندو اور سکھ بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جن علاقوں میں اکثریت میں ہیں وہاں مسلمانوں کی اسی طرح حفاظت کریں۔ ایسے حسن سلوک سے نہ صرف کمیونٹی کو فائدہ پہنچے گا بلکہ ہندو مسلم سکھ اتحاد کو بھی فروغ ملے گا اور ہمارا صوبہ ترقی کرے گا۔ دستخط منوہر لال بنارسی لال رام رتن آنند وشو اسوری مدن گوپال جھنڈو رام سرداری لال چڈا لوبایا سوری رام لوبایا سوری مول چند اور دیگر۔ مسلم لیگ کے لیڈروں نے ایک بار پھر امن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے یقین دلایا کہ اقلیتوں کا تحفظ ان کے نزدیک مقدم ہے اور مسلمان ان کی حفاظت کریں گے۔ دہلی میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی طرف سے پنجاب کی تقسیم سے متعلق سکھوں کے مطالبے کی حمایت کی خبروں پر فطری بات ہے کہ پنجاب کے لیڈروں نے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا۔ مسلم لیگ پنجاب نے اسے محض دباؤ کا ہتھ کنڈا اور چیلنج سمجھا۔
دوسری طرف کانگریس اور لاہور کے سکھ لیڈروں نے ایک بیان میں پاکستان کے مطالبے کی سخت مخالفت کی۔ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ وہ کسی بھی صورت میں مسلم لیگ کی حکومت کے قیام کی موہوم سی امید کی بھی حمایت نہیں کریں گے، اور ہم پاکستان کی کسی بھی شکل یا صورت میں قیام کی مخالفت کرتے ہیں۔ 14 مارچ کو نہرو اور بلدیو سنگھ نے لاہور کا دورہ کیا اور متاثرہ علاقوں میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے پنجاب کے دارالحکومت میں بڑھتے تشدد پر تشویش کا اظہار کیا۔ باب نمبر 7 مارچ کے فسادات، امرتسر اور جلندھر۔ تقسیم سے پہلے امرتسر پنجاب کا دوسرا بڑا شہر اور تجارتی مرکز تھا۔ 1 صدی پہلے امرتسر کی آبادی لاہور سے زیادہ تھی۔ مذہبی نقطہ نظر سے یہ سکھ مذہب کا اہم ترین شہر ہے، کیونکہ سکھوں کا مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل دربار صاحب امرتسر میں واقع ہے۔ شہر کے ارد گرد دیہات میں بھی سکھ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ہندو اور سکھ زیادہ تر فصیل کے اندر والے علاقوں میں مقیم تھے، جبکہ مسلمان زیادہ تر دروازوں کے ارد گرد اور ریلوے لائن کے قریب شریف پورہ جیسے علاقوں میں رہتے تھے۔ اگرچہ ہندو اور سکھ نسبتاً امیر تھے، تاہم کاروباری سرگرمیوں میں مسلمان بھی پیچھے نہیں تھے۔ چنانچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شہر میں معاشی توازن مکمل طور پر غیر مسلموں کے حق میں تھا۔ شہر میں ہندو، سکھ اور مسلمان لگ بھگ ایک ہی تناسب میں آباد تھے، جبکہ ضلع امرتسر میں مجموعی طور پر مسلمان اقلیت میں تھے۔ یہ لاہور ڈویژن کا واحد ضلع تھا جس میں غیر مسلموں کی اکثریت تھی۔ لاہور اور امرتسر کے درمیان فاصلہ 48 کلومیٹر ہے۔ دونوں شہروں کے درمیان تجارتی، زمینی اور ریل کے رابطے کافی فعال تھے۔ مارچ 1947 میں ضلع امرتسر کی ضلعی انتظامیہ کا انچارج انگریز ڈپٹی کمشنر JD فریزر تھا۔ 2 مارچ کو خضر حیات حکومت کے خاتمے اور پنجاب اسمبلی کی عمارت کے باہر ماسٹر تارا سنگھ کے کرپان لہرانے کی خبر اسی روز امرتسر پہنچ گئی، کیونکہ امرتسر کے کئی رہائشی روزانہ لاہور میں کام کرنے کے بعد واپس جاتے تھے۔ سکھ گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلمانوں کو سڑکوں پر مظاہرے کرتے دیکھ کر کافی جذباتی اور کبیدہ خاطر تھے، لیکن ماسٹر تارا سنگھ کی طرف سے مسلمانوں کو للکارنے کے بعد صورتحال آتش فشانی بن چکی تھی۔ اب صرف ایک تیلی دکھانے کی دیر تھی اور دونوں فریق آپس میں ٹکرا جاتے۔ ایسا ہی ایک موقع 4 مارچ کو آ گیا، جب اکالی سکھ ایک تانگے پر بیٹھ کر ڈھول بجاتے امرتسر کے بڑے چوراہوں پر جا رہے تھے۔ خواجہ افتخار کے مطابق یہ سکھ یہ نعرے لگا رہے تھے: جو مانگے پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، نہیں بنے گا پاکستان بن کے رہے گا سکھستان۔ جب یہ لوگ شہر کے مرکز ہال بازار کے مقام گول ہٹی پر پہنچے تو انہوں نے ڈھول ایک بار پھر پیٹا، جس سے ایک ہجوم ان کے گرد جمع ہو گیا۔ تب ان میں سے ایک سکھ نے مسلمانوں کے خلاف تقریر کی۔ کرپان بنانے کے ماہر دکانداروں نے موقع پر موجود سکھوں میں کرپانیں تقسیم کی۔ مسلمانوں نے بھی جوابی نعرے لگائے: بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ اس کے نتیجے میں گول پٹی چوک پر کئی اولین پر پرتشدد واقعات میں سے ایک رونما ہوا۔ مسلمانوں نے اینٹیں، پتھر اور سوڈا واٹر کی بوتلیں پھینکی۔ جب سکھوں نے کرپانوں سے حملہ کیا، اطلاع پر پولیس پہنچ گئی اور بازار بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ کسی اور جگہ فوارہ چوک پر سکھوں نے 7 مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے۔ گولڈن ٹیمپل کے نزدیک ایک مسلمان تانگا ڈرائیور کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ یہ بھی افواہیں پھیل گئیں کہ ہندو انتہا پسندوں نے ایک اور مسلمان کو مار ڈالا۔ ایسی خبروں سے مسلمانوں میں زبردست اشتعال پھیل گیا۔ چنانچہ معراج دین عرف بھولا، انور منٹو، موس پہلوان، نصیر خان، بشیر پہاڑیا، مولوی حسن، رفیق گوٹیاں والا، جاوا، گوگی اور گامی انتقام لینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ گویا پورا شہر میدان جنگ بن گیا۔ اینٹوں، چاقوؤں، تلواروں اور سوڈا واٹر کی بوتلوں کا کھلے عام استعمال کیا گیا۔ خواجہ افتخار کے مطابق اس تصادم میں غیر مسلم بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کے سورما سکھوں کے ہاتھوں مرنے والے اپنے ہم مذہب افراد کی لاشیں بھی اٹھا کر لے آئے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کی ایک بار پھر
سکھوں اور ہندوؤں سے مٹبھیڑ ہو گئی اور محاذ دوبارہ کھل گیا۔ یہاں مسلمانوں نے اپنے ہم مذہبوں کے ہلاک و زخمی ہونے کا بھرپور انتقام لیا۔ مرنے والے غیر مسلموں کی لاشیں یا تو کنوؤں میں ڈال دی گئیں یا چھکڑوں پر لاد کر باج ناتھ ہائی اسکول کے قریب ایک نالے میں پھینک دی گئی۔ سب ہیڈنگ: مہان سنگھ گیٹ اور چوکی فرید پر ہونے والا تصادم۔ امرتسر اب مسلح مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کے جتھوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ برج پھلا سنگھ کے اکالیوں، جو بندوقوں اور خنجروں سے لیس تھے، نے مہان سنگھ گیٹ کے مسلمانوں پر 5 مارچ کو حملہ کیا، لیکن کڑا مہان سنگھ، کچاٹ بگراں اور چیل منڈی کے مسلمانوں نے مل کر انہیں پسپا کر دیا۔ دونوں طرف سے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، تاہم افتخار احمد نے دعویٰ کیا کہ سکھوں کا اس لڑائی میں زیادہ نقصان ہوا۔ اگلے روز سکھوں نے فرید چوک کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مشہور اکالی لیڈر ادھم سنگھ ناگوک اور امرتسر کے مشہور ہندو گنڈے بجلی پہلوان کے بیٹے مدن نے گولڈن ٹیمپل کے مقام پر اس حملے کا آغاز کیا۔ یہ لوگ بندوقوں، نیزوں اور دیگر ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی بھرپور مزاحمت کی گئی اور خواتین بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ دونوں طرف ہلاکتیں بھی ہوئیں اور افراد زخمی بھی ہوئے۔ چوک فرید میں لڑائی کے بعد واپس جاتے ہوئے سکھوں اور ہندوؤں نے کڑا ہمایل سنگھ کے مقام پر مسلمانوں کی کئی دکانوں اور عمارتوں کو آگ لگا دی، جس سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ یورپی مورخ آئن ٹالبٹ، جنہوں نے کچھ سال قبل امرتسر پر تحقیق کی، انہوں نے بڑی تفصیل سے ان پرتشدد واقعات کا احاطہ کیا ہے۔ خواجہ افتخار اور ایک دوسرے مصنف چودھری محمد سعید کا حوالہ دیتے ہوئے آئن ٹالبٹ نے لکھا ہے کہ 6 مارچ کو امرتسر آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: SGPC رپورٹ۔ SGPC کی رپورٹ میں واقعات کو کسی اور پہلو سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ امرتسر مسلم لیگ کے رکن مسلمانوں نے 3 مارچ کو ایک کمیٹی تشکیل دی، جسے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ مسلمانوں نے طویل منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ مسلمان اسلحہ اور پیٹرول بھی ذخیرہ کر رہے تھے اور اس کام میں انہیں حکومتی عہدے داروں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ مسلمان سکھوں کے اہم ترین شہر میں ان کے حوصلے پست کرنا چاہتے تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پاکستان قائم کرنے کے عظیم تر مقصد کے خلاف مزاحمت کو کمزور کرنے کا مقصد بزور طاقت حاصل ہو جاتا۔ رپورٹ میں الزام لگایا گیا کہ مسلم لیگ نے 4 مارچ کو حملے کی تیاری کر لی اور اگلے روز 5 مارچ کو کارروائیاں کرنے کی تاریخ مقرر کی گئی۔ رپورٹ میں یہ الزام لگایا گیا کہ اس روز 3 یا 4 لاکھ سکھ شر یمنی اکالی دل کی طرف سے مسلم لیگ کے پاکستان بنانے کے فیصلے پر غور کے لیے جلسے عام کا اعلان کر رہے تھے کہ چوک مونی پر مسلمانوں نے اینٹوں سے حملہ کر دیا، جس سے ایک شخص بھائی منگل سنگھ ہلاک ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق ہزاروں مسلمانوں نے پورے شہر میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنانا شروع کر دیے تھے اور شہر میں داخلے کے تمام راستے بند کر دیے۔ 4 بجے شام کو ہندوؤں اور سکھوں کو کسی وجہ کے بغیر نشانہ بنایا گیا اور مرکزی تجارتی علاقے ہال بازار میں کئی کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ہر طرف لوٹ مار شروع کر دی۔ کوتوالی پولیس اسٹیشن قریب ہونے کے باوجود پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس کے بعد 5 بجے فیکٹریوں میں کام کر کے باہر آنے والے کئی سکھ مزدوروں کو قتل کر دیا گیا۔ یوں مردہ خانے میں 18 لاشیں بھیجی گئیں، جو اس سے پہلے والی لاشوں کے علاوہ تھیں۔ کئی لاشیں یا تو جلا دی گئیں یا کنوؤں اور گندے جوہڑوں میں پھینک دی گئیں۔ SGPC رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ امرتسر میں ہندو اور سکھ آبادی عین شہر کے وسط میں تھی، جبکہ ان کے ارد گرد ایک دائرے میں مسلمانوں کے محلے تھے۔ چنانچہ جب گڑبڑ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو گھیرے میں آئے ہندوؤں اور سکھوں پر حملہ کرنے میں کافی برتری حاصل رہی۔
اس کے علاوہ حملہ آوروں میں سے کئی افراد نے مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے یونیفارم اور سٹیل کے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، اور یہ کہ امرتسر میں مسلمانوں کے ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے نے غیر مسلم زخمیوں کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ سب ہیڈنگ ٹرین پر حملہ۔ ان دنوں امرتسر کے نواحی علاقے اور مسلمان آبادی شریف پورہ کے پاس آنے والی ایک ٹرین پر بے معنی حملہ کیا گیا، جس میں ہندوؤں اور سکھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ مارچ کے اوائل میں امرتسر میں فرقہ وارانہ تشدد کا ایک اور واقعہ تھا۔ میں نے اس واقعے کے بارے میں امرتسر اور لاہور کے کئی افراد سے بات کی۔ انہوں نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ شریف پورہ میں ہوا تھا، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں تصادم میں زبردست شدت آئی۔ البتہ حیران کن طور پر سرکاری دستاویزات، بالخصوص گورنر اور چیف سیکرٹری کی رپورٹ میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ SGPC رپورٹ میں ٹرین حملے کی تاریخ 6 مارچ دی گئی ہے اور الزام لگایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے نہ صرف ہندو اور سکھ مردوں بلکہ بچوں اور عورتوں کو بھی ہلاک کیا۔ جسٹس کھوسلا اور لاہور کے اخبار ٹریبیون نے بھی اس واقعے کی تاریخ 6 مارچ بتائی۔ خواجہ افتخار نے اپنی کتاب جب امرتسر جل رہا تھا میں ٹرین پر حملے کے وقت کے کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ حملہ دراصل 6 اور 7 مارچ کو چوک پراگ داس پر مسلمانوں کے قتل عام کا انتقام تھا، لیکن جب خواجہ افتخار یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو اسے چوک پراگ داس کے واقعے کا شاخسانہ قرار نہیں دیتے، بلکہ ایک اور واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ شریف پورہ کے مسلمان اپنے محلے کے تحفظ کے لیے ریلوے لائن کے پاس عسکری تربیت کی مشق کرتے تھے۔ جب اس روز ڈیرہ بابا نانک سے ٹرین شریف پورہ پہنچی تو اس کے اوپر سوار شخص حمید نے ایمرجنسی لیور کھینچ کر ٹرین کو کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے ٹرین کے اوپر سے چلا کر شریف پورہ میں کھڑے مسلمانوں سے کہا کہ ان بوگیوں میں کچھ ایسے ہندو اور سکھ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے ڈیرہ بابا نانک اسٹیشن پر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے۔ یہ سن کر کئی نوجوان ٹرین پر چڑھ گئے۔ ایک نے ڈرائیور کو چھرا گھونپ دیا، جبکہ دیگر نے ڈیرہ بابا نانک کے اسٹیشن کے بدماشوں کو جا لیا۔ البتہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق عورتوں اور بچوں کو کچھ نہ کہا گیا۔ میں نے ڈیرہ بابا نانک پر مسلمانوں پر مبینہ حملے کے واقعے کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن مجھے کسی دستاویز یا کسی انٹرویو دینے والے سے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ چنانچہ مندرجہ بالا بیان کی روشنی میں دیکھیں تو یہ خلاصہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ چوک پراگ داس کے تصادم کا رد عمل تھا اور 6 مارچ کو وقوع پذیر ہوا۔ یہ ممکن ہے کہ افتخار خواجہ کو تاریخوں کا کوئی مغالطہ ہوا ہو سکتا ہے کہ اس تشدد کا الزام ہندوؤں اور سکھوں پر لگانے کے لیے انہیں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہو۔